برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ دی اکانومسٹ نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز اور پاکستانی صحافی بشرا تسکین کی رپورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے ان کی ذاتی زندگی ہی نہیں بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا، سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریاں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں، جس کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ کے مطابق حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے، جنہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ مضمون بانی پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر کمزور مرحلے میں دکھاتا ہے، جب وہ بشرا بی بی سے روحانی رہنمائی اور دنیاوی کامیابی کی تلاش میں تھے، جس سے بشرا بی بی کی موجودگی سے ایک قومی رہنما کے گرد توہم پرستی کا تاثر ابھرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، سینئر پارٹی رہنما جہانگیر ترین نے بشرا بی بی کے جادو ٹونا استعمال کرنے کے خدشات ظاہر کیے، جس کے بعد انہیں نظر انداز کیا جانے لگا۔ دی اکانومسٹ آرٹیکل کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کا کہنا ہے، جب اس معاملے پر تحقیقات شروع کی تو جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ہوش ربا انکشافات سامنے آتے گئے۔ جب ہم نے اس میں کام شروع کیا تو اس کی گہرائی، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوئیں وہ ہمارے لیے تو بہت شاکنگ تھی۔ بشرا بی بی کی جو روحانی بصیرت کا جو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا تھا اور خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے اس چیز کے ذریعے لر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے جو سیاسی وعدے تھے وہ صرف وعدوں کی حد تک، اس میں سے کسی ایک پہ بھی ہم نے عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رپورٹ میں مہنگے تحائف اور القادر ٹرسٹ جیسے معاملات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ بدعنوانی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سنائی گئی سزائیں ان کے اینٹی کرپشن امیج کو چیلنج کرتی ہیں۔ تو برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ دی اکانومسٹ کی جانب سے لکھا گیا، سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ بات کریں گے نسیم صدیقی، نمائندہ لندن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم صدیقی، کیا کہیں گے؟ رپورٹ میں بہت سی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، بہت سارے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جی بالکل، برطانوی جریدے اکانومسٹ کے مطابق جو ان کا ڈیجیٹل میگزین ہے اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان دور حکومت میں بشرا بی بی اہم تقرریوں اور سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ تک اڑان نہیں بھرتا تھا، جبکہ بشرا بی بی کے حکم پر دیرینہ اور وفادار ساتھیوں کو بھی فارغ کیا گیا۔ برطانوی جریدے مزید کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے کردار پر خصوصی رپورٹ ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے حکومتی فیصلوں پر بھی گہرے سوالات پیدا کیے۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اہم سرکاری تقرریوں اور روزمرہ حکومتی معاملات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہیں، جس سے فیصلوں میں روحانی مشاورت کا پہلو نمایاں ہوتا گیا۔ جریدے کے مطابق سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر بانی پی ٹی آئی کا طیارہ بھی اڑان نہیں بھرتا تھا، جبکہ بشرا بی بی کے روحانی اثرات کے باعث بانی پی ٹی آئی اپنے اصلاحاتی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے میں بھی ناکام رہے۔ رپورٹ میں بعض مبصرین کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں وہ عمران خان کے سامنے گویا اپنی روحانی بصیرت سے حاصل شدہ معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام عوامل عمران خان کی فیصلہ سازی
پر اثر انداز ہوئے اور حکومتی معاملات میں غیر معمولی روحانی اثر و رسوخ کی شکایات کو تقویت ملی. جی صحیح. نمائندہ لندن نسیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بانی کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. بشرا بی بی حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جھوٹے الزام کی بنیاد پر سیاست کی گئی. جھوٹا الزام مختلف ٹی وی پروگرامز میں دہرایا گیا. بیرون ملک بیٹھے شخص کو لندن کی عدالت نے جھوٹا قرار دیا. لندن کا ایک بہت ہی بایا ناز بہت ہی معروف جریدہ ہے جس کے اندر اوون بینٹ جونز ایک بڑے معروف صحافی، انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی کہ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے. وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر. وہ نہ صرف اثر انداز ہوتی تھی بلکہ وہ انشور کرتی تھی کہ یہ ہر فیصلہ اس پر عمل درآمد ہو. ایک بیرون ملک بیٹھا شخص، اس کے خلاف لندن کی عدالت نے بھی ایک آرڈر پاس کیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا. اس نے پاک فوج پہ، اداروں پہ الزامات لگائے جو جھوٹے ثابت ہوئے لندن کی عدالت میں، اور اس کو نہ صرف ہرجانہ دینا پڑا بلکہ جتنا کورٹ کے اخراجات تھے وہ بھی ادا کرنے پڑے ہیں. اس شخص کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب فیصلہ کرنے پہ آتا ہے تو آج دنیا کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا جھوٹ کا، بہتان کا، اور وہ تمام فیصلے وہ خاتون خانہ کرواتی تھیں. طلال چودھری کہتے ہیں کہ جو حکومت کارکردگی کے بجائے جادو ٹونے پر چلے وہ کیسے چل سکتی ہے. بزدار سے لے کر اہم عہدوں پر تقرریاں جادو ٹونے اور عملیات سے ہوتی رہیں. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کرپشن کی بہتات کی وجہ سے بشرا بی بی نے بنی گالہ کو منی گالہ بنا دیا تھا. مفادات کی جنگ تھی، بشرا بی بی سے کنٹرول کرتی تھیں. بشرا بی بی خود کو عامل اور پیر بتاتی تھیں. بانی پی ٹی آئی کے بعد بشرا بی بی کے کارناموں کے چرچے عالمی میڈیا پر ہو رہے ہیں. 4 سال تک کوٹ اور پیرنی نے بانی پی ٹی آئی کو بے وقوف بنایا. تبدیلی اور کرپشن کے خاتمے کے دعوے دار سے بشرا بی بی حلال کرپشن کرواتی رہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا برطانوی جریدے کی رپورٹ پر رد عمل. کہا دی اکانومسٹ کی رپورٹ نے جعلی پیر خانے اور روحانیت میں چھپی شیطانیت سے پردہ اٹھایا. جادو سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں، ملک اور معیشت نہیں چلتے. مخالفین کو دیوار میں چنوانے والوں کی روحانیت 3 سال سے دفن ہو گئی. بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم کے خلاف پنجاب حکومت ان ایکشن. علیمہ خانم کی پنجاب بھر میں جائیدادوں کی چھان بین شروع. بورڈ آف ریونیو نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری کر دیے. پنجاب بھر میں علیمہ خانم کی جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت جاری کی گئی ہے. بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہے. الیاس صاحب بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ابھی علیمہ خان کے جو ہیں عمران خان جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کی جائیداد کی چھان بین کی جا رہی ہے. پورے پنجاب بھر میں جو جائیداد ہیں ان کے بارے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی کہاں جائیداد ہے. اس بارے میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنر ہیں مضلا کے ان کو مراسلے بھی جاری کر دیے تو وہ اس کے بارے میں چھان بین کریں اور ان کے بارے میں جو ان کی پراپرٹی نکل رہی ہے تو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اس کے بارے اور اس کے زرعی رقبے جو ہیں اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ فراہم کریں. اور یہ جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کورٹ راول پنڈی کو فراہم کیا جائے گا. تو اس کے سلسلے میں مراسلے تمام DCs کو لکھ دیے اور اس پر وہ چھان بین کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا الیاس، آپ نے آگاہ کیا. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ. دی اکانومسٹ نے یہ لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی کئی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں. بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات
پیدا ہوئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشرا بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے شریک مصنفہ بشرا تسکین کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی سٹوری پر کام کیا تو جو معلومات ملی وہ بہت حیران کن تھی، اور بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر رکھا تھا، اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی پر اثر انداز ہوئی۔ تو اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ دی اکانومسٹ کی جانب سے لکھا گیا، سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا، سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں، نتیجتاً بانی پی ٹی آئی کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے۔ بشرا بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں، جبکہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی سٹوری پر کام کیا تو جو معلومات ملی وہ بہت حیران کن تھیں۔ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی پر اثر انداز ہوئیں۔ بانی نے اپنے سیاسی وعدوں پر عمل نہیں کیا تھا، ان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار رہا۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ۔ دی اکانومسٹ نے لکھا، سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے اون چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ بشرا بی بی جو اہم تقرریاں اور روزمرہ سے سرکاری فیصلے تھے ان پر اثر انداز ہوتی تھیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں مکافات عمل ہے، اور یہ آپ کی نیت اور آپ کے جو اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کو جو اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے وہ بالکل ایسے ہی سچ ثابت ہوا ہے جو 1 سال پہلے میں اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عوام کو سچ بتائیں۔ اور ہمارے ملک میں جو پچھلے کئی 2-3 سال پہلے اور اس حکومت میں جو مذاق اڑایا گیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ میں نے کچھ اپنے دینی دوستوں سے بھی اس پہ مشاورت کی، اور انہوں نے علماء حضرات نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام استعمال کرے اور دین کو استعمال کرے گا تو اللہ موت سے پہلے دنیا میں اس کا اصل چہرہ اور اس کو رسوا کر دیں گے، اور اس کے جو عزائم ہیں اللہ کھول کے سامنے دنیا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ جو اسلامک ٹچ اور مدینہ کی ریاست اور ایسے جو کیمپین چلائی گئی، یہ دیکھیں ہمیں اب اس کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، اس ہپوکریسی جو اس سے باہر آنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو جو ہماری پوری قوم کو گمراہ کیا گیا۔ ہم دیکھیں ایک وزیر اعظم ہو کر آپ نے ایک پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے فیصلے کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو کہا کہ جی آپ یہ شکل دیکھ لیں اور اس پہ فیصلہ کر دیں، کیا یہ وزیر بن سکتا ہے؟ کیا آپ اس کے اوپر فیصلہ کر دیں کہ میں اس کو ایک MNA کی ٹکٹ دے سکتا ہوں؟ آپ پاکستان سے اس سے بڑا مذاق کیا کریں گے کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہوں، اور آپ اپنے گھر میں عملیات کے طور پر آپ اپنے فیصلے کریں کہ آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کپڑے اس رنگ کے پہننے ہیں، اور میں نے آج اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ میرے ملک کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، معاون خصوصی اون چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر خصوصی رپورٹ آج شائع ہوئی ہے۔ دی اکانومسٹ نے جس پہ یہ لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشرا بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز جن کی یہ رپورٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشرا بی بی ان اہم تقرریوں اور روزمرہ کے جو سرکاری معاملات تھے، سرکاری فیصلے تھے، ان پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہوا، جس پر پھر شکایات پیدا ہوئیں، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔
اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا سینئر صحافی کی جانب سے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے. بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں. اور یہ بھی دی اکانومسٹ نے کہا کہ جو شریک مصنفہ ہیں بشریٰ تسکین جن کا نام ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کی جب سٹوری پر کام کیا تو جو معلومات ملیں وہ حیران کن تھیں. بشریٰ بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی پر اثر انداز ہوئیں. بانی نے اپنے سیاسی وعدوں پر عمل نہیں کیا تھا. ان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار رہا تھا. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے. بشریٰ بی بی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر وہ پیش کرتی تھی بانی کے سامنے. اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا اور جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ اپنے سیاسی وعدوں پر عمل نہیں کر سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں، جبکہ نتیجتاً بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں بھی ناکام رہے. جبکہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے. بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھی. دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشریٰ تسکین کی جانب سے کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کی سٹوری پر جب کام کیا تو جو معلومات ملی وہ بہت حیران کن تھیں. بشریٰ بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی پر اثر انداز ہوئیں. جبکہ بانی نے اپنے سیاسی وعدوں پر عمل نہیں کیا تھا. ان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار رہا. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ سامنے آئی ہے. دی اکانومسٹ نے یہ لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقارریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں. بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ پیدا ہونے پر شکایات پیدا ہوئیں. جبکہ یہ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے. بشریٰ بی بی بانی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں. اور دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشریٰ تسکین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بشریٰ بی بی کی سٹوری پر جب کام کیا تو جو معلومات ملی وہ بہت حیران کن تھیں. بشریٰ بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ بانی پی ٹی آئی پر اثر انداز ہوئیں. بانی نے اپنے سیاسی وعدوں پر عمل نہیں کیا تھا. ان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی کردار رہا. آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ سامنے آئی ہے. دی اکانومسٹ کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے. سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی یہ رپورٹ ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر. اور اس خصوصی رپورٹ میں دی اکانومسٹ نے یہ لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے جو کہ تیسری شادی تھی نہ صرف ان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوئی بلکہ اس سے انداز حکمرانی پر بھی کئی سوالات کھڑے کیے.